اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 کا مطالعہ کریں گے، اور اس آیت میں شفاعت کا ذکر آیا ہے۔ تو ہم آج کے اس لیکچر میں جو شفاعت کا تصور ہے اس کا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تفصیلی جائزہ بھی لیں گے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس آیت میں 4 چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ پہلی چیز کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور دوسری چیز لا يقبل منہا شفاعت، اور تیسری چیز لا یؤخذ منہا عدل، اور چوتھی چیز لا ہم ینصرون۔ اس آیت کے اولین مخاطب تو تھے بنی اسرائیل، اور ان کے جو 4 غلط عقائد تھے ان عقائد کی اس آیت میں نفی کی گئی، اور ان کی وساطت سے ہمیں بھی وارن کیا گیا ہے کہ ہم نے بھی کانشیس ہونا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے اس دن سے جس دن نہیں بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی شے، اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس کی طرف سے کوئی شفاعت، اور نہ ہی لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی معاوضہ، فدیہ یا بدل، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے یا نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو آغاز ہوتا ہے آیت کا وَاتَّقُوا، واو عاطفہ ہے، اور وَاتَّقُوا اپنے آپ کو بچاؤ، گارڈ یور سیلف۔ اتقو جو ہے یہ فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر باب افتعال سے خبردار کیا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے۔ یہ جو لفظ اتقو ہے یہ باب افتعال سے فعل امر ہے، اور اتقا کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا۔ باب افتعال میں اہتمام کا ایک پہلو بھی ہوتا ہے، اور باب افتعال میں عام طور پہ جو فعل ہوتا ہے اس کا اطلاق فاعل کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا، اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا، یا اپنی مدافعت کرنا، یا اپنی نگہبانی یا نگہداشت کرنا، یا کسی کو اپنا نگہبان بنا لینا، یا احتیاط کرنا، محتاط رویہ اپنانا، محتاط رہنا، پرہیز کرنا، اپنی حفاظت کے لیے قوانین کی پاسداری کرنا۔ عربی زبان میں اتقا من المطر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے خود کو بارش سے بچایا۔ تو بنیادی مفہوم اس میں ایک ہے اپنے آپ کو بچانا کسی مضر چیز سے، ٹو گارڈ، شیلڈ اور پروٹیکٹ ون سیلف ایکسیڈنگلی فرام ایول، ڈینجر، فائر ایٹسیٹرا۔ اس کا ایک معنی ٹو ٹیک سم ون ایز اے سیویئر اور پروٹیکٹر اور گارڈین بھی ہوتا ہے۔ تو جب اتق اللہ کہا جائے تو اس کا ایک معنی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ دوسرا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی گارڈین شپ میں لے لو، یا اللہ کو اپنا گارڈین بنا لو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے ٹو بی ویری کاشس اور آن گارڈ۔ تو یہ جو بچاؤ کا پہلو ہے یہ تو ہے لفظ اتقا کا ایک ایسپیکٹ یا ایک پہلو۔ دوسرا اس کا ایسپیکٹ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے درست رویہ اپنانا، درست یا ٹھیک کام کرنا، نیک کام کرنا، راست باز بننا یا تقوی اختیار کرنا۔ جیسے عربی میں کہا جائے وقال امر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے معاملہ درست کیا، یعنی ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ، ٹو بی رائچس، ٹو ایکٹ ود انٹیگریٹی، اور ٹو ایکٹ ان این اپ رائٹ مینر۔ تو جو تقوی ہے اس کے 2 بنیادی پہلو ہیں، ایک حفاظت یا بچاؤ کا پہلو، اور دوسرا راست بازی یا نیکی کا پہلو۔ تو یہاں وَاتَّقُوا کہہ کے خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، گارڈ یور سیلف، یومن اس دن سے، اس میں نکرہ مذکر منصوب ہے، اور یوم کا مطلب دن بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے، دور بھی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، چاہے یہ 1 دن کا ہو یا 1 سال کا یا 100 سال کا یا 1000 سال کا یا 50,000 سال کا، اتنا ہی دراز کیوں نہ ہو۔ تو یوم کا مطلب ڈے بھی ہے، ایج بھی ہے، ایرا بھی ہے، ایون بھی ہے، اور ٹائم بھی ہے۔ اپنے آپ کو اس وقت سے یا اس دن سے بچاؤ
उस दिन क्या होगा कि ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। ला हरफ नफी है, तजजी बदला देगा या बदला दे सकेगा, फेल मजारे वाहिद मुअन्नस गायब, या काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स या कोई शख्स। ये नफ्सुन इसमें नकरा है, और इसमें नकरा की पहचान यह है कि इसके आखिर में तनवीन आती है, दो जबर या दो जेर या दो पेश। तो जब इसमें नकरा हो तो उससे का तर्जमा करते वक्त उसके साथ कोई या एक का लफ्ज लगा सकते हैं। जैसे किताबुन का मतलब होता है कोई किताब या एक किताब, और अल किताब का मतलब होता है कोई खास किताब। तो ला तजसी नफ्सुन नहीं बदला दे सकेगा या बदला देगा कोई शख्स, अन नफ्सिन किसी शख्स की तरफ से। तो अन जो है यह फिर जर है, शैया कोई शय। तो ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया नहीं बदला दे सकेगा कोई शख्स किसी शख्स की तरफ से कोई शय। और आगे है वला और ना ही, युकबालू कबूल की जाएगी, ये फेले मजारे है मजहूल, पैसे वॉइस है, कबूल की जाएगी, मिन हा उसकी तरफ से। जो हा है इसका मर्जा जो है वो नफ्स है, कि उस नफ्स या शख्स के हक में कबूल नहीं की जाएगी शफात कोई शफात। तो ये भी नकरा है, किसी किस्म की कोई शफात जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। ये जो लफ्ज शफात है इसका मादा है शीन फा और ऐन। और शफा यशफउ शफउन का बुनियादी मानी होता है जोड़ा बनाना, यानी किसी चीज के साथ उस जैसी दूसरी चीज मिलाना, या दोहरा करना या डबल करना। टू मेक अ पेयर और कपल, टू एडजॉइन अ थिंग टू इट्स लाइक और टू डबल, ये इसका बुनियादी माना है। और यहीं से मतलब बना है किसी की मदद या मुआवनत या शहादत या सिफारिश के लिए उसके साथ खड़े हो जाना। तो कोई अकेला हो तो उसके साथ जब खड़े हो जाते हैं आप, तो ये भी शफात का एक मानी है। तो अगर शाफा के बाद हरफ जर लाम आए, जैसे शाफा ली फुलान इन इला फुलान, तो ये होता है किसी की मदद या मुआवनत या शहादत या सिफारिश, यानी किसी के हक में खड़े हो जाना, उसका साथ देने के लिए। टू जॉइन oneself to another and aid him, becoming to him one of a pair. To adjoin oneself to someone as an aider, petitioner, pleader, supplicator or intercessor of someone. और ये जो किसी के साथ खड़ा होना है, ये बाज़ किसी के खिलाफ खड़ा होना भी होता है। तो शफा के बाद जब हरफ जर अला आए, जैसे शफा अलैहि बिल अदावा, तो इसका होता है किसी के खिलाफ दूसरे को मदद देना। तो एक शफात किसी के हक में होती है और एक शफात किसी के खिलाफ होती है। तो शफा ली ये है किसी के हक में उसके साथ खड़े हो जाना, उसकी मदद मुआवनत या शहादत या सिफारिश के लिए, और किसी के खिलाफ दूसरे को मदद करना, ये होता है शफा अलई है। शफुन का मतलब होता है जोड़ा या जुफ्त या इवन नंबर। जोड़े में से हर एक अदद या वो अदद जो दो पर बराबर तकसीम हो उसको इवन कहते हैं, और जो दो पर तकसीम ना हो उसको ऑड कहते हैं या वतर कहते हैं, ताक। तो ताक या वतर के मुकाबले में लफ्ज होता है शाफन, और कुरान मजीद की सूरत अल फज्र में आया है वशफ़ई वल वतर। तो यहीं से जोड़े का मफहूम जो है वो शफात या साथ खड़े होने के मफहूम में ये आ जाता है, इसका मानी शफात का। तो शफात का मानी हो जाता है इस तरह फिर के दूसरे के साथ उसकी मदद या मुआवनत या सिफारिश या शहादत के लिए खड़े हो जाना। तो बेसिकली इसका माना है किसी दूसरे के साथ खड़े हो जाना एज ए पेयर, और वो खड़े होने का मकसद उसकी मदद भी हो सकती है, मुआवनत भी हो सकती है, उसकी सिफारिश भी हो सकती है, उसके लिए शहादत भी हो सकती है। और कहा गया है यहाँ पे इस आयत में जिसका मुताला कर रहे हैं कि ला युक़बलु मिनहा शफा, और ना ही कबूल की जाएगी उसकी तरफ से कोई शफात। शफात के बारे में कुरानी आयात और जो आई हैं इसको हम तफसीली जायजा लेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अगला जो टुकड़ा है आयत का, उसमें एक और चीज की नफी की गई है, वला युखज़ु मिनहा अद, और ना ही वला और ना ही
یوخذو لیا جائے گا، یہ بھی پیسو وائس ہے، فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب، اور نہ ہی لیا جائے گا منہا اس کی طرف سے، یعنی اس شخص کی طرف سے، اس نفس کی طرف سے یا اس کے حق میں، عدل کوئی معاوضہ، فدیہ یا بدل۔ تو عدل کے مختلف معنی ہیں۔ بنیادی طور پہ جو لفظ عدل ہے، عین کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کی دونوں جانب رکھے کے وزن میں سے ایک جانب رکھا ہوا وزن جو آدھا ہوتا ہے، جو دوسری جانب رکھے ہوئے وزن کے برابر ہو اور اسے توازن میں رکھے۔ تو برابری اور توازن جو ہے یہ اس کا بنیادی معنی ہے عدل کا۔ اور عدل سے ہی جب لفظ عدل بنتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم پلہ یا ہم وزن یا برابر یا مساوی یا متناسب و متوازن یا برابری کا سلوک یا غیر جانبداری، یعنی کسی ایک طرف جھکاؤ نہ ہونا، برابر ہونا، مساوات۔ تو برابری یا ہم وزن ہونے کے حوالے سے جو ایکویولنٹ یا تاوان چونکہ کسی کے بدل کے طور پہ دیا جاتا ہے، تو یہیں سے اس کا مطلب بن گیا تاوان یا فدیہ یا معاوضہ یا بدلہ، جو کسی چیز کے ہم وزن یا برابر دیا جائے، تاوان، فدیہ، معاوضہ یا بدلہ۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ اس دن سے خبردار رہو، اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس دن کیا ہوگا، لا یؤخذ منہا عدل، نہ ہی لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی معاوضہ، یعنی کوئی معاوضہ، فدیہ یا بدل لے کے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے غلط کام کیے ہوں گے، گناہ کیا ہوگا، تو اس کی سزا ملے کے رہے گی۔ اور اگلی چیز اس کی نفی کی گئی ہے وہ ہے کہ لا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ہم کا مطلب بھی وہ، اور ینصرون میں بھی وہ کا معنی ہے کہ وہ مدد کیے جائیں گے یا ان کی مدد کی جائے گی، تو ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ جو نصرت ہے، نصر یا نصرت، اس کا بنیادی معنی تو ہوتا ہے بارش یا رین، اور نصر اللہ الارض کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے زمین پر بارش برسائی، اور نصر الغیث الارض کا مطلب ہوتا ہے بارش نے زمین کو سیراب کیا اور اس کی سبزہ اگانے میں مدد کی۔ چونکہ بارش جو ہے وہ زمین کی مدد کرتی ہے کہ زمین میں اگر کوئی چیز اگنے والی ہو، کسی چیز کا بیج ہو، تو بیج کو اگانے میں بارش مددگار ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں سے پھر اس کا معنی جو ہے وہ مدد بھی یا معاونت بھی ہو گیا۔ تو ارضن منصورہ کہتے ہیں بارش سے سیراب زمین۔ تو یہیں سے پھر اس کا مطلب جو ہے وہ ایڈ، ہیلپ، اسسٹنس یا سکر یا مدد یا حمایت ہو گیا، کیونکہ بارش جس طرح سے مدد کرتی ہے اس زمین کی جس میں کوئی بیج بویا گیا ہو تاکہ وہ بیج اگ سکے، بیج کے اگنے میں مدد۔ لیکن اگر کسی نے کوئی بیج بویا ہی نہیں ہے تو یہ جو بارش ہے اس کی مدد کر ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جو نصرت ہے یہ لینے کے لیے بھی کچھ پہلے بندے کو کچھ کرنا پڑتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو نصرت کے لیے کچھ پہلے، جیسے زمین میں پہلے بیج بونا پڑتا ہے تو پھر وہ بارش فائدہ مند ہوتی ہے، اس طرح اچھے اعمال کریں گے تو پھر اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا۔ اب وہ کئی گنا اللہ تعالیٰ دے گا، جیسے ایک بیج سے کئی گنا بیج جو ہے وہ پھر اگتے ہیں، ملٹیپلائی ہوتی ہے فصل، جیسے گندم کے ایک دانے سے پھر ایک بالی نکلتی ہے، اس میں پھر کئی دانے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ بیج بونا پڑتا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ جو مدد یا حمایت ہے یہ دفاع یا حفاظت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ نجات کے لیے بھی ہو سکتی ہے، دشمن پر غلبہ یا دشمن کے خلاف کامیابی یا جیت بھی اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ پھر مختلف معنی جو ہے وہ لفظ نصرت کے پھر آ گئے۔ اور یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے آج، ابھی اس کو اور کنٹینیو کریں گے تفصیل سے، تو یہاں پہ 4 چیزوں کی نفی کی گئی ہے کہ اس دن سے اپنے آپ کو بچاؤ یا خبردار ہو جاؤ اس کے بارے میں جس دن کوئی شخص بدلہ نہیں دے سکے گا کسی شخص کی طرف سے کوئی شے کچھ بھی، اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس کی طرف سے کوئی شفاعت، نہ ہی لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی معاوضہ، فدیہ یا بدل، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب ہم یہ جو بدلے کا تصور ہے اس کے بارے میں کچھ آیات، اور شفاعت کے تصور کے بارے میں کچھ آیات، اور پھر عدل اور نصرت کے بارے میں کچھ آیات دیکھتے ہیں کسی آیت کی فردر ایکسپلینیشن کے لیے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 33 میں ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو
اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا، یعنی باپ بھی اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کوئی ایسا فرزند ہوگا جو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہو، یعنی خونی رشتے دار جو ہوں گے، نہ اولاد کام آئے گی نہ والد کام آئے گا، صرف اپنا عمل ہی کام آئے گا۔ تو کسی ایک کے بدلے میں کوئی دوسرا کچھ نہیں دے سکے گا، اس دن سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 52 میں آیا ہے کہ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ یہ ریٹوریکل کویسچن ہے کہ کیا تمہیں سوائے اس کے کہ جو تم نے خود کام کیا اس کے کوئی اور بدلہ دیا جائے گا، یعنی تمہیں کچھ بھی اور بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم کماتے رہے تھے۔ تو جو انسان خود کرتا ہے اسی کا ہی صرف اس کو بدلہ ملے گا۔ اس طرح سورۃ النمل کی آیت نمبر 90 میں آیا حل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ پھر ریٹوریکل کویسچن کے بعد تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، یا کیا تمہیں سوائے اس کے کوئی اور بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے؟ تو جو عمل ہے یا جو کسب ہے جو انسان کرتا ہے اسی کا ہی بدلہ اس کو ملنا ہے، اور اپنے ہی کیے اور کسب کا بدلہ ملنا ہے، کسی دوسرے کے کیے عمل یا کسب کا انسان کو بدلہ نہیں ملنا۔ اسی طرح سورۃ یاسین کی آیت نمبر 54 میں آیا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے، what you used to do، ما کنتم تعملون۔ اور اس طرح پھر آیا سورۃ الصفات کی آیت 39 میں وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو لا تجزونا بھی آ گیا اور ما تجزونا بھی آ گیا، اور ایکسیپشن آ گئی الا ما کنتم تعملون۔ اسی طرح سورۃ الطور کی آیت نمبر 16 اور التحریم کی آیت نمبر 7 میں بھی آیا انما تجزونا ما کنتم تعملون۔ انما میں پھر ایکسکلوسیولی کہہ دیا کہ تمہیں فقط اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتے رہے تھے، جو تم کرتے رہے تھے اسی کا ہی صرف بدلہ دیا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 22 میں ہے کہ وہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی یہ جو سماوات و ارض ہیں ان کو تخلیق ہی اس طرح یا اس لیے کیا گیا ہے کہ آگے ہے لتجزا کل نفس بما کسبت، اور اس لیے کہ ہر جان کو اس کی اعمال کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمائے ہیں، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جو انسان کرے گا وہی بھرے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی عمل دوسرا اور اس کا جزا کسی اور کو مل جائے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے قرآن مجید میں، اس کو کلیئر کیا گیا ہے کہ جو تم خود کرو گے اسی کا ہی تمہیں بدلہ ملنا ہے۔ اب شفاعت کے بارے میں ایک تو آیت ہم نے جو آج پڑھی ہوئی ہے 48 نمبر آیت کے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور یہی آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی ہے 123 نمبر میں سورۃ البقرہ کی کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ الفاظ تو وہی ہیں، آگے ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ آیت نمبر 48 میں تھا لا یؤخذ منہا عدل، کہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا جائے گا، یہاں ہے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آگے ہے ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اس کو کوئی شفاعت فائدہ پہنچا سکے گی۔ اور 48 آیت نمبر تھا لا یقبل منہا شفاعت، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور ولا هم ينصرون، اور نہ انہیں کوئی مدد دی جائے گی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔
اے ایمان والو، اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یہ کافروں سے نہیں کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو وارن کیا جا رہا ہے، مومنوں کو، یعنی ہمارے لیے یہ آیت ہے کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، لا بیع فیہ ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کارآمد ہوگی، کوئی دوست اس دن کام نہیں آئے گا، ولا شفاعت، اور نہ کوئی شفاعت، اور کفار ہی ظالم ہیں۔ پھر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 44 میں کہا گیا کل للہ الشفاعۃ جمیعہ لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، فرما دیجئے کہ سب شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو ٹوٹل جو اختیار ہے وہ تو شفاعت کا اللہ کے پاس ہے، وہ دیتا کس کو ہے یہ آگے ہم کچھ دیکھیں گے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی بھی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 4 میں آیا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 دنوں میں یا 6 مدتوں میں یا پیریڈز میں پیدا فرمایا، پھر نظام کائنات کے عرش اقتدار پر قائم ہوا، تمہارے لیے اسے چھوڑ کر یعنی اس کے سوا نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی شفاعتی، یہاں بھی کہا گیا کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی شفیع نہیں ہے، تو اللہ ہی شفیع ہے، جس کا مطلب شفیع جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ ما لکم تمہارے لیے نہیں ہے من دون ہی اس کے سوا من ولی کوئی ولی ولا شفیع اور کوئی شفیع اس کے علاوہ تمہارے لیے نہیں ہے، افلا تذکرون، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اب کچھ آیات ہیں جہاں پہ تھوڑا سا اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ شفاعت نہیں ہو سکتی، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں کہا گیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے۔ اسی طرح سورۃ سبا کی آیت نمبر 23 میں آیا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہ دے گی سوائے جس کے حق میں اس نے اذن دیا ہوگا۔ اس طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں آیا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اس دن شفاعت سود مند نہ ہوگی سوائے اس شخص کی شفاعت کے جسے رحمان نے اذن دے دی ہے اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 26 میں آیا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لمن یشاء ویرضیٰ، اور آسمان میں کتنے ہی ملائکہ ہیں جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اس کے لیے اذن جاری فرما دیتا ہے۔ اب اذن اللہ کا قانون ہے یا اللہ کی اجازت ہے، یہاں کچھ آیا ہے کہ اللہ کے اذن جسے ہوگا اس کی شفاعت جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی۔ اب قرآن مجید میں یہ چیز وضاحت سے نہیں آئی کہ کسے اللہ کا اذن حاصل ہوگا، صراحت سے یہ چیز قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ملتا اس طرح سے۔ اسی طرح سے سورۃ مریم کی آیت نمبر 87 میں آیا کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے خدائے رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا۔ اب کس نے وعدہ شفاعت لے لیا یہ بھی واضح نہیں ہے، تو یہ بتایا گیا کہ یعنی کہ اللہ سے اگر وعدہ نہیں لیا تو پھر کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں شفاعت کی نوعیت تھوڑی سی واضح کر دی، سورۃ الزخرف کی جو 86 نمبر آیت ہے وہاں کہا گیا لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون،
اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. اب اللہ کے سوا جو بھی ہے اس میں آگے یدعون من دون ہی اس کے سوا، من دون ہی اس کے سوا، جو اس کے سوا ہیں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. شفاعت کا کیا کون رکھتا ہے؟ الا من شاہد بالحق، مگر اس کے برعکس شفاعت کا اختیار ان کو حاصل ہے جنہوں نے حق کی گواہی دی. اب یہاں سے واضح ہو گیا کہ شفاعت کا اختیار کسے ہے. تو نام نہیں لیا کس کو شفاعت کا اختیار، لیکن خصوصیت بتا دی کہ شفاعت کا جو اختیار ہے یہ اسے ہے جو شاہد بالحق، جنہوں نے یا جس نے حق کی گواہی دی یا حق کے ساتھ شہادت دی. وہم یعلمون، اور وہ اسے یقین کے ساتھ جانتے بھی تھے. ظاہر گواہی وہی دے گا جو کہ جانتا ہے اس چیز کو. تو یہ جو اذن اور عہد کی بات ہوئی کہ جسے اللہ اذن دے دے یا جس سے اللہ عہد کر لے، اللہ کا یعنی اگر عہد ہے یا اذن ہے تو پھر شفاعت کا امکان ہے. لیکن یہاں کہہ دیا کہ اگر اذن بھی ہے یا شفاعت بھی ہے تو جو اذن بھی ہے اور عہد بھی ہے تو پھر بھی جو شفاعت کی نوعیت ہے وہ کیا ہے؟ شہادت بالحق، حق کے ساتھ گواہی. تو شفاعت کا اختیار ان کو حاصل ہے جنہوں نے حق کی گواہی دی. اب یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قرآن مجید میں جو صفت آئی ہے وہ شفیع نہیں آئی بلکہ شہید صفت آئی ہے جو کہ گواہی دینے والا ہوتا ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 میں کہا گیا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اور یہ وہ دن ہوگا، کہا گیا نا کہ اس دن سے ڈرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا. اب یہاں پھر آ گیا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور یہ وہ دن ہوگا جب ہم ہر امت میں انہی میں سے خود ان پر ایک گواہ یا شہید اٹھائیں گے. اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی شہید بنا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں صفت آئی ہے وہ شہید کی آئی ہے. اور شفاعت کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ان کو اختیار ہوگا جو من شاہدہ بالحق، جنہوں نے حق کی گواہی دی. اذا سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 میں کہا گیا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بتائی گئی ہے اس دن کے حوالے سے، جس دن کے بارے میں وارن کیا جا رہا ہے، وہ صفت بتائی گئی ہے شہید، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمارے اوپر گواہ یا شہید بنا کے لائے جائیں گے. اور شفاعت کے سلسلے میں کہہ دیا کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. شفاعت کا اختیار ان کو حاصل ہے الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، جنہوں نے حق کی گواہی دی. تو نبی علیہ وسلم اس دن اگر حق کی گواہی دیں گے، اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں گواہی ہو. ہم عمل ایسے کریں کہ نبی علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں. اگر ہم نے عمل ہی برے کیے اور ان کی حق کی گواہی سے ہم محروم ہو گئے تو پھر یہ ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا. سورۃ کاف کی آیت نمبر 29 میں کہا گیا کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر جان ہمارے حضور اس طرح آئے گی کہ اس کا ایک ہانکنے والا اور ایک شہید یا گواہ ہوگا. تو قیامت والے دن ہر شخص کو ایک ہانکنے والا ہانک رہا ہوگا اور ساتھ ایک شہید ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ جو ہیں وہ ہمارے اوپر شہید ہوں گے، گواہ ہوں گے. اور ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ کہیں وہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، کیونکہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں آیا کہ وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا. تو ہم اگر قرآن کو نہیں چھوڑیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں گے. اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر عمل نہ کیا، تو اگر ہمارے خلاف یہ گواہی آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا یا چھوڑ رکھا تھا، تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اب اگر شفاعت ہونی بھی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کرائٹیریا کیا ہے جس کے مطابق شفاعت ہونی ہے، کس کی شفاعت نہیں ہونی۔ تو سورۃ غافر کی آیت نمبر 18 میں کہا گیا کہ ظالمین جو ہیں ان کے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ ظالموں کے لیے نہ کوئی مہربان دوست ہوگا اور نہ کوئی شفاعت جس کی بات شفیع یا شفاعت کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ تو اگر ہم ظالمین میں سے ہوں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ تو شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں، اگر ہم نے اپنے حق میں شفاعت کرانی ہے تو ضروری ہے کہ ہم ظلم سے بچیں۔ اور ظالمین کی جو ڈیفینیشنز ہیں یا ان کی خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں بتائے گی کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے، اور پھر ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، تو ظالمین کے لیے پھر کوئی دوست یا شفیع نہیں ہوگا۔ اس طرح المائدہ کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق یا نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ یا حکومت نہ کرے سو وہی ظالم ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے تو تب بھی ظالم ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تب بھی ظالم ہے، اور اگر ظالم ہے تو ہمارے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں بات کلیئر ہو گئی۔ اس طرح سورۃ المدثر کی آیت نمبر 38 سے 48 تک کی آیات اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ مجرمین کے لیے بھی جو ہے کوئی شفاعت جو ہے وہ ان کو بھی کوئی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی۔ تو وہاں پہ ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ ہر شخص ان اعمال کے بدلے جو اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے، البتہ دائیں جانب والے باغات میں ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے مجرموں کے بارے میں۔ اب مجرموں کا ذکر ہے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم مسلین میں سے نہ تھے۔ اور آگے ہے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بےہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بےہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا وہ موت آ پہنچی۔ سو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو ہم ذکر ہو رہا ہے مجرمین کا، عن المجرمین، پہلے تھا ظالمین کا، کہ ظالمین کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، اور یہاں ہے کہ مجرمین کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو اگر ہم ظالمین ہیں یا مجرمین ہیں تو دونوں صورتوں میں شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا۔ اور آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، یعنی دین کو وہ سیریسلی نہیں لیتے، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے، غرتہم الحیات الدنیا، ورلڈلی لائف سے وہ ڈیلیوٹ ہو گئے ہوئے ہیں اور مٹیریلسٹک ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور اس قرآن کے ذریعے ان کی آگاہی کی خاطر نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سپرد ہلاکت نہ کر دی جائے، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع، اور اگر وہ جان اپنے گناہوں کا پورا پورا بدلہ یعنی معاوضہ بھی دے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ جو لوگ اپنے دین کو سیریسلی نہیں لیتے
اور ورلڈلی لائف جو ہے اس کے فریب میں پڑے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی ولی یا شفیع نہیں ہوگا۔ تو ظالمین کے لیے بھی شفاعت یا شفیع نہیں ہوگا کوئی بھی، اور مجرمین کے لیے بھی شفاعت کا امکان نہیں ہے، اور جو دین کو سیریسلی نہ لیں اور ورلڈلی لائف کے فریب میں پڑے رہیں وہ بھی شفیع سے اور شفاعت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 میں کہا گیا کہ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا۔ یہاں دو طرح کی شفاعت کا ذکر ہے، ایک شفاعت حسنہ، ایک شفاعت سیئہ، کہ جو شخص کوئی نیک شفاعت کرے یعنی اچھے کام میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری شفاعت کرے یعنی برے کام والے کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس کی سپورٹ کے لیے یا اس کی مدد کے لیے یا اس کی انٹرسیشن کے لیے، تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 15، سورہ یونس کی آیت نمبر 15 اور سورہ الزمر کی آیت نمبر 13 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کیا فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ اور اگر ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر نبی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی عذاب یوم عظیم سے ڈرتا ہوں، تو ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے بھی جائیں اور اس کے عذاب سے ڈریں بھی نہ۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 14 میں کہا گیا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ تو یہاں کہہ دیا گیا کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والے اور اس کی حدود سے تجاوز کرنے والے کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کی حدود سے تجاوز جو ہے اس کا نتیجہ بھی جہنم ہے، اور جس میں انسان ہمیشہ رہے گا۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 23 میں بھی کہا گیا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ نہیں کہ کچھ دیر جہنم میں جانے کے بعد پھر نکال دیا جائے گا۔ اسی طرح جو آیا تھا، آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس کے آخر میں آیا تھا کہ لا ہم ینصرون، کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو کن کا مددگار کوئی نہیں ہوگا، یہ بھی قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ وما للظالمین من انصار، کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ظالمین کی نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا اور ظالمین کا کوئی مدد کرنے والا بھی قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 میں بھی یہ بات آئی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 192 میں بھی بات آئی، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں بھی کہا گیا وما للظالمین من انصار، کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 71 اور سورۃ فاطر کی آیت نمبر 37 میں بھی وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ عاشورہ کی آیت نمبر 8 میں ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ تو اگر ہم ظلم کریں گے اس دنیا میں تو قیامت کے دن نہ ہماری شفاعت ہونی ہے، ہمارے لیے کوئی شفیع بھی نہیں ہوگا، ہمارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور جو قرآن مجید میں اصول دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ یا ذمہ داری نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ وَلَا تَكْسِبْ كُلُّ نَفْسٍ الا علیہا
ولا تازر وازرات وزر اخرى، اور ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا، کسی دوسرے پر نہیں ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت والے دن۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 15 میں آیا کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، جو کوئی راہ ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت پر چلتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 18 میں بھی کہا گیا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلۃ الی حملھا لا يحمل منہ شیء ولو کان ذا قربی، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بار گناہ یا گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ بٹانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جائے گا، خواہ قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ تو قیامت کے دن ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا ہی ذمہ دار ہوگا۔ پھر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7 میں آیا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر یا ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر گزاری کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 38 اور 39 میں کہا گیا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی ہوگی۔ تو جو خود انسان کوشش کرے گا اسی کا ہی اس کو پھل ملے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ قیامت والے دن نہیں اٹھائے۔ اور سورہ الزلزلہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ایک اصولی بات کر دی گئی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی یا خیر کا عمل کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی یا شر کا عمل کیا ہوگا تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یعنی اگر ایٹم کے ذرے کے برابر بھی کسی کا اچھا کام ہوگا تو وہ اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور اگر ایٹم کے ذرے کے برابر بھی کسی نے کوئی برا کام کیا ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آ کر رہے گا۔ یہ ہے اصولی بات۔ اور پھر کیا ہوگا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، بس وہ شخص کہ جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ خوشگوار عیش و مسرت میں ہوگا، اور جس شخص کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ یا جہنم کا گڑھا ہوگا۔ یعنی انسان ایٹم کے ذرے کے برابر بھی اچھا یا برا عمل کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ کر رہے گا، اور پھر اگر اچھے اعمال جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو جو آخری منزل ہے وہ خوشگوار اور عیش و مسرت کی ہوگی، اور اگر اچھے اعمال کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہوگا تو پھر ٹھکانہ حاویہ یا جہنم ہوگا۔ یہ ایک اصولی بات کہہ دی قرآن مجید میں۔ آج ہم نے جو آیت پڑھی اس میں 4 چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اپنے آپ کو بچاؤ اور خبردار ہو اس دن سے جس سے نہیں بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی شے، اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس کی طرف سے کوئی شفاعت، اور نہ ہی لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی معاوضہ فدیہ یا بدل، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے جو کتاب ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس دن سے بچا سکیں جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔